4 جنوری بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب 35ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ دوسرے دن پھر یوحنا معا اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ، اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ باتیں سنیں اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی مترجم، اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا، اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا، اور اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے ماشے یعنی مترجم المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا یعنی مترجم پطرس کہلائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سامعین کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کے پہلے خط کے 3 باب کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک ہے، جہاں نصیحت کی گئی ہے کہ اے بچوں، کوئی تمہیں فریب دینے نہ پائے۔ جو سچائی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ مقدس متی کے مطابق انجیل میں مبارک بادیوں میں سے ایک مبارک بادی یہ ہے، مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ مبارک بادی سچائی کی اہمیت کو عیاں کرتی ہے، اگرچہ سچائی پسند کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن فتح ہمیشہ سچائی کو ہوتی ہے۔ سچائی انسان کو آسمان کی بادشاہی کے لائق بناتی ہے۔ سچائی میں خدائی ہے۔ گناہ گار اور شیطان کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے۔ گناہ کرنا گناہ کے قبضہ میں رہنا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ شیطان کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ شیطان کو شکست دے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ خدا سے پیدا ہونے کا مطلب ہے باطنی طور پر نیا بننا۔ خدا سے پیدا ہونے والے شخص میں وہ نور آ جاتا ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی زندگی روحانی ہو جاتی ہے۔ خدا کے فرزندوں اور شیطان کے فرزندوں میں فرق نمایاں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا کی رضا کو ترجیح دیں، نیز
برے خیالات اور برے کاموں سے باز رہیں اور سچائی کے علمبردار بنیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے پہلے باب کی 35ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک ہے، جس میں یسوع مسیح کے حق میں یوحنا اصطباغی کی گواہی ہے۔ وہ اپنے 2 شاگردوں کے ہمراہ تھا، مگر اس کی نگاہ یسوع مسیح پر تھی۔ جو لوگ دوسروں کو یسوع مسیح کے قریب لانا چاہتے ہیں، انہیں خود یسوع مسیح پر نظریں جمانے اور غور کرنے میں سرگرم ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کے حق میں اسی باب کی 29ویں آیت میں یوحنا اصطباغی نے گواہی دی، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں یوحنا اصطباغی نے گواہی دہرائی، دیکھو خدا کا برہ۔ یہ گواہی خاص طور پر ان 2 شاگردوں کے لیے تھی جو اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ انہیں یسوع مسیح کے حوالہ کرنے کو تیار تھا۔ یوحنا اصطباغی اپنے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے لیے شاگرد بناتا تھا۔ یہاں ذکر ہے کہ 2 شاگرد یوحنا کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ اندریاس اور اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جن کو یوحنا نے مسیح کے بارے بتایا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسرا کون تھا۔ یسوع مسیح نے ان سے پوچھا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ یہ ایک دعوت تھی کہ میرے ساتھ واقفیت پیدا کر لو۔ انہوں نے بڑے ادب سے یسوع مسیح سے پوچھا، ربی یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اندریاس اپنے بھائی پطرس کو اس کے پاس لایا۔ اندریاس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ان سے پہلے مسیح سے متعارف ہوا اور پطرس کو اس کے پاس لانے کا وسیلہ بنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک نیا نام دیا، کیفا۔ یہ نام دینا مسیح کی خاص شفقت اور مہربانی تھی۔ عبرانی نام کیفا کا مطلب ہے پتھر یا چٹان۔ پطرس فطرتاً دلیر اور ارادے کا پکا تھا۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسیح نے اسے کیفا یعنی پتھر کہا۔ جو لوگ یسوع مسیح کے قریب آتے ہیں انہیں مضبوط ارادے کے ساتھ آنا چاہیے۔ عزیز مومنین، گزرے سال 2022 میں خدا باپ کی طرف سے برکات کے لیے شکر ادا کریں اور نئے سال 2023 میں نئے ارادوں اور امیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خدا سے فضل اور مدد مانگیں۔ خداوند آپ سب کو اس نئے سال میں ڈھیروں برکات سے نوازے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو نئے سال 2023 کی خوشیاں اور برکات بہت بہت مبارک ہوں۔